بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عمران خان صاحب کے ہمراہ لاہور ڈی اے جی آفس میں پیش ہوئے۔ خان صاحب نے 6 مقدمات میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ 4 مقدمات عمران خان صاحب کی 9 مئی کو گرفتاری کے بعد جو ہوئے اور 2 مقدمات جو پہلے کے تھے۔ کیسز کے اندر خان صاحب کا رول کیا ہے؟ وہ زیادہ تر رول جو ہے انویسٹیگیشن کا ہے، اکسانے کا ہے، پلاننگ کا ہے، قیادت کا ہے کہ آپ کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا، لیکن کوئی ریکارڈ کے اوپر ایسی ویڈیو موجود نہیں ہے جس سے ان تمام کیسز کو ثابت کیا جائے کہ عمران خان قصوروار ہیں۔ اسی بنیاد کے اوپر تمام مقدمات میں بیلیں آئے روز ہو جاتی ہیں۔ آج کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو سوالات کیے گئے اور چیدہ چیزیں خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کوئی پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ میں جب گرفتار ہوں گا تو میرے بعد یہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ اور بلڈنگ کے اوپر حملہ کیا جائے؟ کیا اس کی کوئی پلاننگ تھی؟ آپ نے کوئی جو آپ کی کور کمیٹی کی ٹیم ہے یا آپ کی قیادت ہے ایسا پلان بنایا ہوا تھا کہ ایسا ری ایکشن دینا ہے؟ تو خان صاحب نے جواب دیا کہ 9 مئی کو جس طرح سے مجھے ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا، وکلاء کے اوپر تشدد کیا گیا، ہائی کورٹ کے عملے کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو پرامن احتجاج کے لیے لوگ نکلے کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے آرڈر کے اندر یہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ وہ جو گرفتاری تھی وہ غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی۔ تو آگے سے ایک اور سوال آیا کہ خان صاحب آپ نے گرفتاری کے بعد جو تمام واقعات ہوئے آپ نے کوئی مذمتی بیان دیا ہے؟ تو خان صاحب نے جواب دیا کہ میں نے مذمتی بیان کے حوالے سے آپ نے شاید نہیں آرڈر کے اندر پڑھا کہ آرڈر کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے جو سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ جب خان صاحب کو 11 کو پیش کیا گیا تو خان صاحب سے جب پوچھا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے گرفتار کیا گیا تو نہ وکلاء سے، نہ کسی اور بندے سے، نہ کسی فیملی ممبر سے مجھے ملنے دیا گیا۔ تو مجھے وہاں پہ جب پتہ چلا تو میں نے روسٹم پہ آ کے بالکل کہا کہ میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اس طرح جو میری 27 سالہ سیاست ہے اس کے اندر کیا آپ ایسا بتا سکتے ہیں کہ کسی جگہ کے اوپر میں نے کہا ہو کہ پاکستان کے ادارے کی فلانی بلڈنگ کو جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک کیا جائے، حملہ کیا جائے، جلایا جائے یا توڑ پھوڑ کی جائے؟ میں نے کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ایک گملہ بھی پورے پاکستان میں کوئی توڑنے کا کوئی مجھے ثبوت دکھا دیں، کوئی ویڈیو دکھا دیں جو میرا بیان ہے ٹائپ کا آیا ہو۔ تو خان صاحب نے بالکل اس کے اوپر تمام جوابات اپنے وہاں پہ ٹیم کے سامنے دیے اور اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے ریکارڈ کروائی۔ یہ 6 کے 6 مقدمات ان میں خان صاحب پری ریس بیل کے اوپر ہیں اور نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر انشاءاللہ ان تمام کیسز میں ضمانتیں کنفرم ہو جائیں گی۔ اس ساری انویسٹیگیشن کے پروسیس کے حوالے سے ہماری ایک درخواست تھی کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، خان صاحب کے اوپر پہلے جس طرح سے حملے ہو چکے ہیں تو لہٰذا سیکیورٹی تھریٹس اور پراپر سیکیورٹی نہیں ہوتی تو خان صاحب نہ تو قانون سے بھاگتے ہیں اور عدالتوں میں آئے روز پیش ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو کوئی اس طرح کی کوئی نیگلیجنس نہیں ہے یا کوئی اوائڈ خان صاحب نہیں کر رہے، صرف اور صرف یہ کہ سیکیورٹی خدشات کے مد نظر آپ جو ہے زمان پارک تشریف لے آئیں۔ تو پولیس نے انکار کیا، حالانکہ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے واضح طور پر یہ کہا کہ آپ جائیں اور انویسٹیگیشن جو آپ نے کرنی ہے وہاں پہ آپ سٹیٹمنٹس خان صاحب کی زمان پارک میں لے لیں، اور ٹیم آئی اور تمام ٹیم نے اپنا بیان جو ہے وہ خان صاحب نے ریکارڈ کروایا اور انہوں نے تمام کویسچن کی اور خان صاحب نے جواب دیے۔ لیکن سوال صرف یہ ہے کہ قانون کے اندر کوئی ایسی پروویژن بتا دیں کہ وہاں پہ لکھا ہو کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ صرف اور صرف تھانے کے اندر ہوگی۔ صرف ہم سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے اور وہ ہماری استدعا قبول نہیں کی گئی اور خان صاحب آج
DIG آفس گئے. تمام ٹیم نے سوالات کیے اور خان صاحب نے تمام سوالات کے جواب دیے اور تقریباً گھنٹہ وہاں پہ ہم نے یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ پروسیس وہاں پہ چلتا رہا اور اس کے بعد 6 مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کے بعد ہم وہاں سے روانہ ہوئے. بہت شکریہ.